نہ صرف دوسرے ملکوں میں اسرائیلیوں پر حملے نہیں رک رہے ہیں بلکہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس میں امریکہ کے اندر اسرائیلی ایمبیسی کا جو سٹاف ہے وہ نشانہ بنا، اور اب جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا واقعہ جس میں کیجویلٹیز پہلے سے بھی زیادہ ہیں وہ ہوئی ہیں، ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہم ایک نئی لہر دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح کے اوپر ایک اور تحریک دیکھ رہے ہیں، اور ایسی تحریک جو ہے وہ کبھی کسی آکوپیشن کے خلاف جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی ہے۔ برازیل نے اسرائیل کی ان تمام ملٹری ایکٹیویٹیز کو، اگریشن کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور دنیا کو کہا ہے کہ فی الفور وہ اس کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا کے یہ انفلوئنشل ممالک اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو جب یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی لینا ناگزیر ہو جائے گا۔ تو برازیل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ 66 یورپین ٹاپ ڈپلومیٹس نے اسرائیل کی ان اگریشن کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، فی الفور اپنی گورنمنٹ سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، اسرائیل کو پریشرائز کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اسرائیل سے جو بھی سپورٹ ہے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں ان میں سے بہت ساری گورنمنٹس ریکگنائز کر چکی ہیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور باقی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ابھی تک ایسی بات نہیں کی۔ فرانس نے نہیں کہا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، برطانیہ نے نہیں کہا، جرمنی نے نہیں کہا، اٹلی نے نہیں کہا۔ تو یہ اور اٹلی کے اندر بڑا امپورٹنٹ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ ان کے نارتھ اور ساؤتھ ریجن نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا، جو مرکزی حکومت ہے اس نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ تمام فیکٹر جو ہے وہ ان گورنمنٹس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جینوسائیڈ بھی ڈکلیئر کریں اور آگے بڑھ کر جو ہے اسرائیل کا ہاتھ بھی روکیں۔ ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہیں، اور اسی کے ساتھ غزہ میں اسرائیل کی جو ہلاکتیں ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ریزسٹنس جو ہے وہ ایسے حملے کر رہی ہے کہ جس میں اسرائیل کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو اندرونی طور پر اگر سب سے زیادہ کوئی پریشرائز چیز کر سکتی ہے تو وہ فوجیوں کا جانی نقصان ہے، اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب اسرائیلیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ڈرونز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈرونز یہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کی فوج پیچھے بیٹھ کر ریموٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈرون آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے اب انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے، فوج پیچھے بٹھا لی ہے، اور جو پرسنل کیریئر ہیں اس کے اندر یہ ویسے تو فوجی لے کر جانے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈرون بھر کر جو ہے یہ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی جانی نقصان سے بچنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک آپریشن کا نیا میکانزم ہے جو انہوں نے شروع کیا۔ یمن نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ تمام کمپنیز غیر ملکی اسرائیل کو لیو کر جائیں، تمام انویسٹر جو ہے وہ لیو کر جائیں، امیڈیٹلی لیو کر جائیں، آگے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں، اور جو کنسیکوینسز آئیں گے اس کے پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ہم تمام کمپنیز کو، تمام انویسٹرز کو وارن کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عالمی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ پھر سے منڈلانے لگے ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے، اور اس میں ایک نیا اضافہ جو ہوا ہے وہ کل جو سنڈے کو اٹیک کیا یوکرین کی جانب سے، یہ اب تک کا رشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا، جس کے اندر ان کے اسٹریٹجک بامبرز بیسز کے اوپر کھڑے کھڑے جو وہ تباہ ہو گئے۔ یہ رشیا کی تاریخ کا جب سب سے بڑا حملہ تھا، اور یہ پہلی بار ہوا کہ کوئی نیوکلیر بامبر جو ہیں وہ تباہ ہوئے۔ اس سے پہلے کسی ملک کے بھی نیوکلیر بامبر تباہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہیں کسی بھی نیوکلیر کنٹری کا۔ اس سے امپورٹنٹ چیز ان کے لیے ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ ان کی ڈیٹرنس کا یہ سب سے بڑا ویپن ہے کہ کوئی بھی دیکھیں نا، آپ کے پاس نیوکلیر ہے تو آپ نے فائر کیسے کرنا ہے، یا تو آپ کے پاس وہ میزائل ہوں گے، یا یہ اسٹریٹجک بامبرز ہیں جیسے B-2 بامبرز ہیں، ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نیوکلیر گرانے کے لیے۔ یہ سب سے ایکسپینسو ترین ایسٹس ہیں، اور یہ ان کی ڈیٹرنس کا، ان کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا یہ سرمایہ ہے۔ تو یہ بامبرز ہیں وہ پہلی بار تباہ ہوئے ہیں، اور پیوٹن از نیور ٹیسٹڈ لائک دس بیفور۔ دیکھیں نا، پیوٹن ایک پاپولر لیڈر ہے، اور ایک فاتح کے طور پر اس کو رشیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو رشیا مدرلینڈ ہٹ ہو گیا ہے، دھماکوں سے گونجا ہے رشیا۔ اور ہوا کیا کہ سنڈے کو یہ اٹیک ہوا ان کی بیسز کے اوپر، اور اس کے بعد جب رشیا میں کھلبلی مچ گئی اور ہنگامی خیز صورتحال تھی اور ہنگامی میٹنگز ہو رہی تھی، تو یوکرین نے ماسکو کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کر دیا۔ یہ دوسرا ان کی جانب سے تو رشیا جو ہے وہ دھماکوں سے گونجا ہے۔ تو پیوٹن جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، پولیٹیکلی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ایز اے رشین ڈیٹرنس وہ اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے، تو اب اس کو کوئی بہت بڑی ریٹیلیشن کرنی ہے، بہت بڑی ڈسٹرکٹیو فورس استعمال کرنی ہے اپنی ڈیٹرنس جو ہے وہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے۔ اور جو رشیا کے کنگ آف سکائز کہے جاتے ہیں، وہ ان کے وار پلینز، ان کے اسٹریٹجک بامبرز جو دہائیوں تک ان کی آپ کہہ لیں کہ طاقت کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور ان کو کنگ آف سکائز کہا جاتا ہے، اور وہ پورے یورپ میں کسی کے پاس اس لیول کے نہیں ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں۔
یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا ہے. یعنی جنگوں میں جہاز بھی گرتے رہتے ہیں, بیسز پر بھی حملہ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ رشیا کی جو کور پاور ہے وہ ہٹ ہوئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کسی گلوبل پاور کی کور پاور ہٹ ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر ملک ایک ملٹری ہوتی ہے, اس کے ایک کور پاور ہوتی ہے, لیکن ایک عام کنٹری اور ایک رشیا جیسی گلوبل پاور, اس کی طاقت کا کوئی موازنہ تو نہیں ہے. تو رشیا کی جو طاقت ہے, اس طاقت کے اندر جو ان کی کور پاور ہے وہ ہٹ ہوئی ہے. وہ ان کی کور بیسز, وہ ان کے کور آپ کہہ لیں کہ جو وار پلینز ہیں, جو بامبرز ہیں, وہ ہٹ ہوئے ہیں. اور یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ $7 بلین کا نقصان ہوا ہے صرف ان بامبرز کو ہٹ کر. $7 بلین معمولی نمبرز نہیں ہیں, اور ایک جھٹکے کے اندر. اور پھر ایک اور بہت بڑی چیز ہوئی ہے اس ایک واقعے کے ساتھ. اس ایک واقعے کے ساتھ دنیا میں وار فیئر کی ایک نئی ریالٹی بھی پیدا ہو گئی ہے. اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز یہ گلوبل پاورز کو کیسے اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور سم ٹائم یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو ہے وہ گلوبل پاورز کو گھٹنوں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں. اور اس کا تعلق مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ میں بھی ایک طرف اسرائیل ہے, اور اس سے جو لڑنے والے ہیں وہ اسرائیل کی برابر کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس ایک واقعے نے ثابت کیا ہے, دونوں جنگوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یعنی رشیا تو ایک مطالبے کی وجہ سے اس کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو وہ جنگ میں اترا, 30-40 سال کا بیک گراؤنڈ ہے, نیٹو کا ایکسپینشن ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر تو جاریت ہو رہی ہے. لیکن میں وار فیئر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اسرائیل اور زیادہ کیسے اسے تھریٹنڈ ہوا ہے. واقعہ وہاں پر ہوا ہے, لیکن وار فیئر کی ایک نئی ریالٹی دنیا میں مرج کر گئی ہے کہ چھوٹی طاقتیں کسی بڑی طاقت کے جواب میں بھی ایک بڑا حملہ کر کے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے ساتھ. سستے ڈرونز, چند $1 ملین کے ڈرون جو $بلینز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کی پاور کو اس طرح سے ہٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہوتیز جو ہے انہوں نے ایک نئی ریالٹی دکھائی مڈل ایسٹ کو اور دنیا کو کہ یہ 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر ایئر بلاکٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے دکھایا. اب یہ چیز کے ڈرون جو ہیں, اب دیکھیں آپ کی ٹیکنالوجی ایڈوانس ترین لیول کی, آپ کی سرویلنس ایڈوانس ترین لیول کی, آپ کی انٹیلیجنس دنیا کی ٹاپ آف دی انٹیلیجنس, آپ کے اکوپمنٹس جو جائنٹ اکوپمنٹس ہیں, ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں, وہ بھی ان چھوٹے چھوٹے ڈرونز کو نہیں روک سکے. تو چیزیں تو بدل گئی ہیں نا. یہاں ریڈ سی کے اندر جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو یمن نے ہٹ کر کے دکھا دیا. تو ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے اور اسٹریٹجک اکوپمنٹ ہے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر. اس کے ذریعے انہوں نے دنیا پر جو اپنی سمندروں پر ہیجمنی ہے وہ اس کے ذریعے قائم رکھی ہوئی ہے, اور وہ ہٹ کر دیا یمن نے. تو مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم تلواروں سے بندوقوں میں آئے, بندوقوں سے پھر جب مشین گنز آئیں اور مشین گن سے جب ٹینکس آئے, تو یہ ایک وار فیئر میں تبدیلی تھی. جس نے تلواروں سے پہلے آگے بڑھ کر بندوقیں بنائیں وہ تلواروں پر فاتح ہوئے. جو بندوقوں سے بڑھ کر مشین گنز آ گئی تو ایک مشین گن جو ہے وہ 1000 فوج کے اوپر بھاری ہو گئی, ان کی بندوقوں کے اوپر. پھر جس نے پہلے ٹینکس اتارے میدان جنگ میں وہ فاتح ہوا. ٹھیک ہے, اور ورلڈ وار 2 کے اندر ہم نے یہ دیکھا ٹینکس جب اترے, اور پھر اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں, پھر جدید جو فائٹر جیٹس ہیں جنہوں نے وہ بنائے وہ فاتح ہوئے. پھر مطلب ایک وار فیئر ہے جو آگے ڈیولپ ہوتا رہا ہے. تو اگلا جو وار فیئر آ رہا ہے وہ ڈرونز ہے, یعنی ڈرون وار فیئر ہے. اس میں آپ کی جدید ترین ٹیکنالوجی, جدید ترین انٹیلیجنس, جدید ترین سرویلنس, وہ بڑے اکوپمنٹس جس کی وجہ سے آج آپ کی برتری قائم ہے وہ ہٹ ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرون سے. تو اسرائیل کی جو سیفٹی ہے, جو سیکیورٹی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس نے یہ ایئر ڈیفنس بنا لیا ہے, یہ اس کے پاس انٹیلیجنس ہے, یہ اس کے پاس سرویلنس وہ کر رہا ہے, یہ جناب اس کے پاس بڑے بڑے اکوپمنٹس ہیں, یہ سب اس کو سیف اور سیکیور نہیں بنا سکتے. اور وہ ایک کالونی ہے, اگر کالونی انسیکیور ڈکلیئر ہو جائے اور اسٹیبلش ہو جائے تو یہی اس کے کولیپس کی وجہ ہوتی ہے. کوئی ملک اس طرح سے کولیپس نہیں ہوتا, لیکن ایک کالونی جو 2 چیزوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, ڈومیننس کے اوپر اور اپنی سیکیورٹی کے اوپر, کہ یہ ایک سیکیور کالونی ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ سیٹلرز کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اگر یہ دونوں چیزیں چیلنج کر دی جائیں تو پھر اس کالونی کا کولیپس ہونا طے ہے. عام جو نارمل سٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈومیننس کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی, وہ بس قائم ہوتی ہے, وہ وہاں کے لوگوں کا وطن ہوتا ہے, وہاں سے جا کر ان کو کوئی نکال نہیں سکتا, ان کو کوئی ڈسٹرائے نہیں کر سکتا, وہ تو وہیں اسی مٹی کے رہنے والے ان کا وطن ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے کتنی بڑی فورس جو ہے وہ لیبنن کے اوپر استعمال کی ہے اسرائیل نے, تو کیا ہوا, لیبنن کو ہار گیا. وہ وہاں کے رہنے والے وہیں پر رہیں گے, شام کے رہنے والے وہیں پر ہیں. تو اسرائیل ایک کالونی ہے, اس کے آباد کار ہیں جو کہیں سے آئے ہیں,
اور وہ دو چیزوں کے اوپر کالونی فار دا ویری فرسٹ ٹائم سے کھڑی ہے، ڈومیننس کے اوپر اور اس سیکیورٹی، اور وہ چیلنج ہو رہی ہے۔ تو یہ واقعہ اس کا براہ راست تعلق یہاں سے بھی ہے، اور پیوٹن جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا کہ اس کی جو ساری ایئر فورس ہے وہ اس طرح قسطوں کے اندر، انسٹالمنٹس کے اندر نیٹو تباہ کرتا چلا جائے، اور جب ریئل وار چھڑے، جب اصلی عالمی جنگ چھڑے، جب اصلی جنگ رشیا اور نیٹو کی چھڑے، تو رشیا کی ایک بہت بڑی ایئر فورس کا حصہ رشیا کھو چکا ہو۔ رشیا یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رشیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ ٹکڑے کر دیں گے۔ تو یہ ایک نیشن ہے جس کا سروائیول اس وقت داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور ان کی جو برتری ہے وہ ان ایکوپمنٹس کی وجہ سے جن کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ اسی طرح سے کبھی 6 مہینے بعد، سال بعد حملہ ہو جائے اور وہ ان کی ایئر فورس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک نہ ایک دن نیٹو سے جنگ تو چھڑنی ہے، تو رشیا کسی سے لڑے گا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا رشیا نیوکلیر استعمال کرنے جا رہا ہے؟ کیا رشیا صرف اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ یوکرین تک ہی لیمٹ رکھے گا؟ کیا نیٹو کو وہ ہٹ کرے گا؟ کیونکہ ایک بات تو کلیئر ہے، رشیا جتنی مرضی بمباری کر لے یوکرین کے اوپر، یہ جو چیز یوکرین نے کی ہے اس کیپیبلٹی کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جتنی مرضی بمباری کر لیں، جتنی مرضی ملٹری سائٹس کو ہٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، یہ تو ایک ایسا آپریشن ہے جو نیٹو نے کیا ہے، یوکرین نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ یوکرین کے اوپر بمباری اس طرح کے آپریشنز کو نہیں روک سکتی ہے۔ یہ کوئی جنگی ہتھیار تو یہاں سے گئے نہیں ہیں جن کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو ڈرونز ہیں جو نیٹو کی انٹیلیجنس، نیٹو کی لاجسٹک سپورٹ اور ان کے ساری گائیڈنس اور ساری سپورٹ کے ساتھ جب وہ وہاں ٹرانسفر ہوئے اور پھر وہاں سے آگے انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے۔ تو یوکرین پر بومبنگ کرنے سے اس طرح کے آپریشنز کیسے رک جائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں رک سکتے، کیونکہ یہ نیٹو کر رہا ہے، ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں۔ تو رشیا اس طرح کے حملے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جو حملہ ہوا ہے اس کی بہت بڑی ریٹیلیشن بھی کرنی ہے تاکہ ڈیٹرنس قائم کی جا سکے اور اپنے لوگوں کو بتایا جا سکے پیوٹن ایک فاتح ہیں تو فاتح کے طور پر ہی وہ نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور نیٹو کو کیا وہ ہٹ کریں گے؟ کسی بیس کو نشانہ بنائیں گے؟ یعنی دیکھیں نا، سب کے بامبرز اسی طرح کھلی فضا میں بیسز پر کھڑے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہے ابھی جو B-2 بامبرز آئے تھے انڈین اوشن کے اندر، ان کی تصاویر جاری ہوئی تھی سیٹلائٹ کے ذریعے، تو وہ ہوا کے اندر ہی مطلب کھلی وہ فضا کے اندر کھڑے ہوئے تھے بیسز کے اوپر۔ تو سب کے بامبرز ایسے ہی کھڑے ہیں۔ تو رشیا کسی ملک کے اندر کوئی اسی طرح کا آپریشن وہ بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے بھی جہاز آئیں، تو وہ بھی اس طرح کا اندر سے کوئی آپریشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا رشیا یہ کرے گا، نیٹو کو ہٹ کرے گا؟ نیٹو کے تمام کنٹریز اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ تو یہ تمام ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن غزہ سے میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، نہ کوئی الفاظ ہے، نہ کوئی برداشت ہے، اور نہ اس کو کسی طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ دنیا اس وقت لرز گئی ہے، اور واقعتاً یہ بتا رہی ہے یہ واقعہ کہ یہ دنیا اب پتہ نہیں رہنے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں، یا یہ دنیا آگے امن کے ساتھ چل بھی سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، یا پھر قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر لہر اٹھی ہے غصے کی، اور اسی وجہ سے برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس واقعے کے بعد ہی جینوسائیڈ ڈکلیئر کی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ ایڈ سینٹر کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جو فاقہ زدہ فلسطینی وہاں پر کھانا کے 2 نوالے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر براہ راست گولیاں چلا دی گئی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر 35 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 75 زخمی ہیں۔ فلسطینی اب دنیا کے لیے صرف نمبرز بن کر رہ گئے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی المیہ کی بات ہے۔ اب ایڈ سینٹرز بھی انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور اس لیے یونائٹڈ نیشن نے ایڈ سینٹرز کو ڈیتھ ٹریپ جو وہ قرار دے دیا ہے۔ اور لیکن بات یہ کہ فلسطینی جو ہیں اس تمام جارحیت کے درمیان وہ جہاں بھی ایڈ سینٹرز تھا وہ وہاں پر جاتے تھے اور ایڈ لیتے تھے، وہ یونائٹڈ نیشن اور ان اداروں کے ذریعے وہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ یونائٹڈ نیشن ہے، یہ خود اسرائیل آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو اب دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کھانا مل رہا ہے، تو وہ سب دوڑے دوڑے اس سینٹر کی طرف جاتے ہیں۔ آگے سے اسرائیل براہ راست ان کے پر گولیاں چلا رہا ہے۔ کل اتنا بڑا واقعہ ہوا اور 150 فلسطینی جو ہے وہ زخمی ہوئے اور 30 جو ہے وہ شہید ہو گئے آن دی سپاٹ، اور آج 35 فلسطینی شہید ہو گئے اور 75 زخمی ہیں۔ یہ ایک اور ابھی کچھ دیر پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے خان یونس کے اندر اور رفح کے اندر، یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اتنا غصہ ہے اس واقعے کے بعد، اور عرب ممالک جو ہے وہ شدید ترین دباؤ کے اندر ہیں، اور کل جب ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو یہ دباؤ جو ہے ان کے پر نظر بھی آ رہا تھا، اور کل چونکہ واقعہ وہ ہوا ایڈ سینٹر والا، اس وجہ سے ان کے پر بہت دباؤ آ رہا ہے۔ آج پھر جب اسرائیل نے یہ واقعہ کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ظلم ہوتے رہے ہیں، ماضی میں جینوسائیڈز بھی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن انسانیت لرز گئی ہے اور اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، اور ان کے جو کرائمز ہیں ان کو بندہ دیکھے تو بس اوپر والے کی پناہ مانگے۔
اور آپ دیکھیں نا کہ جن طریقوں ان کے میکانزم چیک کریں، جن نئے میکانزم سے یہ وار کرائم جہاں پر کر رہے ہیں، یعنی سٹارویشن، اس کے ساتھ انسلٹ کیا جاتا ہے فلسطینیوں کو، ہیوملیٹ کیا جاتا ہے فلسطینیوں کو، ان کے پیرنٹس کے سامنے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کے سامنے پیرنٹس کو مارا جاتا ہے، بٹریل، اور اس کے علاوہ بومبنگ، اس کے علاوہ فوج براہ راست گولیاں چلاتی ہے، اس کے علاوار ڈرونز جا کر ہٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹینکس ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں، یعنی اتنے میکانزم ہیں، یعنی یونیک ان کا وار کرائم کا ایک میکانزم ہے، یونیک سطح کے ہاریفک وار کرائم جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا اتنی سسٹمیٹک طریقے سے ظلم جو ہے وہ اس نے نہیں دیکھا جو یہاں پر ہو رہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اور ان کی تاریخ پڑھی ہے خاص طور پر، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اس طرح کا ظلم کیا ہے وہ ان کوسچن نہیں گیا، بلکہ اس کا حساب کتاب ہوا ہے اور ڈائریکٹلی اوپر والے نے کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اس کا حساب اوپر والے سے ہوا ہے، اور یہ ان کی تاریخ کے ساتھ یہ بات نتھی ہے۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں دنیا والے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ جس کا نظام تباہ کر رہے ہیں اور وہ خود ہی ان کو سنبھالے گا، وہ دن کتنے دور ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ دن آنے ہیں، یہ بات تو میں آپ کو ہر سطح کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں، یہ بات طے ہے، اور جو ان کی ہسٹری سے واقف ہیں وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا انسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، ٹرموائل کی طرف جا رہی ہے ان کے کرائمز کی وجہ سے، یعنی یہ اپنے انجام کو تو پہنچیں گے، لیکن دنیا کو دیکھیں، دنیا بھی تو ظلم کے اوپر اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو پھر وہ وائلنس تو پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو جیسے ناروے نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، تو دنیا کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو رکوائیں، انہوں نے جو کر رہے ہیں اور جو کریں گے اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا۔ اچھا، ایک بہت بڑا واقعہ کولوراڈو کے اندر ہوا ہے، امریکہ کے اندر 6 اسرائیلی جب وہاں پر ہٹ ہوئے اور ایک پروٹیسٹ وہاں پر کر رہے تھے، اٹیک آن پرو اسرائیل ڈیمونسٹریشن ان کولوراڈو لیو 6 انجرڈ، ایک 45 سالہ شخص اور جس کی آئیڈینٹی ابھی مکمل نہیں بتائی گئی ہے، جو پچھلا تھا وہ نیٹو امریکن تھا اور 45 سالہ اس کی عمر ہے، اس نے فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے اور پھر اٹیک کیا، 6 وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے جو سٹاف ایمبیسی پر حملہ ہوا اس میں 2 ہلاکتیں ہوئی اور اس میں 6 ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ اقدامات ہو رہے ہیں ان کو سیو کرنے کے، لیکن سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ بھی امریکہ ہی کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کے اوپر بھی ٹرمپ کو جو ہے وہ بریف کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا سخت ترین سٹانس سامنے آیا، اور اس کی بہت اہمیت ہے، برازیل بڑا زبردست ملک ہے، برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور جو ہے وہ بڑا انفلوئنشل کنٹری ہے، اور جب اس طرح کی گورنمنٹ سٹانس لے رہی ہیں تو ورلڈ پبلک اوپینین کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ سے ریکگنائز کر رہی ہے۔ اب یہ برازیل کی جانب سے بہت بڑا اقدام سامنے آیا، دیکھیے دنیا کی جانب سے یہ کافی ہے کہ وہ اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کریں، سینکشن لگائیں، دیکھیں دنیا میں کوئی فوجیں تھوڑی بھیجے گا اسرائیل کے خلاف، یہ چیزیں انف ہوں گی اگر وہ جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیں، سینکشنز لگا دیں، اسرائیل کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیں تو اسرائیل ڈھیر ہو جائے گا، یہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا، یہ ویسٹ سے اسلحہ ابھی تک آ رہا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہے تو یہ جاری رکھے ہوئے، ڈپلومیسی ہی کے محاذ پر اسرائیل نے ڈھیر ہونا ہے، جو ویسٹ سے سپورٹ آتی ہے وہ سپورٹ ختم ہوگی، اسی محاذ کے اوپر ڈھیر ہونا ہے، فوجیں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ادھر سے عربز کوئی حملہ کر دیتے، مڈل ایسٹ کا کوئی ملک حملہ کر دیتا تو اس سے ایک ایسا پریشر کریٹ ہوتا کہ امیڈیٹ سیز فائر ہو جاتا، جو کہ انہوں نے ظاہری باتیں نہیں کیا۔ What is happening in Gaza is not a war, it is a genocide. یہ پریزیڈنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے۔ It is a revenge by government against the possibility of establishing a Palestinian state. اور what we are seeing is not a war between two armies. What we have is completely professional army that is killing women and children in Gaza. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو وہاں پر مار رہے ہیں، کوئی یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو برازیل بھی ایک بڑا سپورٹر کنٹری ہے اسرائیل کا، اور بڑا انفلوئنشل کنٹری ہے، لاطینی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے، تو اس کی جانب سے یہ۔ اور چلی نے کیا اناؤنس کر دیا، چلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں زبردست سپورٹر ہیں فلسطین کے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تمام ڈیفنس ٹائز ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چلی پریزیڈنٹ بورک ایمز ٹو کٹ ڈیفنس ٹائز ود اسرائیل ڈکلیئرنگ اٹس انٹینشن ٹو کٹ ملٹری ٹائز ود دا اسرائیلی رجیم اوور اٹس جینوسائیڈ اینڈ ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹائن۔ انہوں نے جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا اور ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ڈیفنس منسٹر کو کہا ہے کہ جو بھی ہم اسلحہ اسرائیل سے خریدتے ہیں یا جو بھی ہمارے ڈیفنس ٹائز ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ ختم کیے جائیں۔ اور انہوں نے ساتھ سپورٹ کی ہے اسپین کے اس پرپوزل کی جس میں اسپین نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو وہ آرمز امبارگو لگنا چاہیے، اسپین کے اس پرپوزل کی چلی نے حمایت کر دیا اور 60 ڈیفنس ٹائز ختم اور اسلحہ سب ساری جو تعلقات ہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ درمیان میں یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جو ٹرمپ انتظامیہ وہ چلی کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے،
کیونکہ جو ملٹری اٹیچی ہے وہ چلی نے واپس بلایا، چلی نے اس سے بھی اگلا اقدام اٹھا دیا ہے۔ اور آگے دیکھیے سوئٹزرلینڈ، فارمر ڈپلومیٹس کنڈیم گورنمنٹ سائلنس، 56 former Swiss diplomats issued a scathing public letter condemning their government's shocking silence and inaction over Israeli war crimes in Gaza۔ انہوں نے اس کو جینوسائڈ ڈکلیئر کیا ہے، ایتھنک کلینزنگ جب ڈکلیئر کیا ہے، اور the letter underscore growing unease with the Switzerland diplomatic community۔ ان کی اپنی جو کمیونٹیز ہیں، ان کے اپنے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہی اس کو انافورڈیبل، اس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں اور کیسے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، جن کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیومن رائٹس کے جو وہ پروٹیکٹر ہیں، ان کے سامنے ہم جا کر کیا بتائیں۔ تو دیکھیں نا کہ گورنمنٹس کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اور اٹلی کے 2 ریجنز نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹس جو ویسٹ کی وہ بھی شدید دباؤ کے اندر، اور جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں وہ تو ان کے اوپر دباؤ ہر اس ایک واقعے کے ساتھ جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ساتھ یمن نے کیا اناؤنس کر دیا، یمن نے کہا تمام کمپنیز یہاں سے نکل جائیں، تمام انویسٹرز یہاں سے نکل جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری آخری وارننگ ہے، اور اس کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ساری کمپنی سارے انویسٹر یہاں سے نکل جائیں۔ جو یمن کی سپریم پولیٹیکل کاؤنسل ہے اس کے سربراہ نے اناؤنس کیا ہے، المشد وانز فرمز انویسٹنگ ان اسرائیل ٹو ہیڈ یمنز تھریٹ۔ جو بھی انویسٹ کر چکا ہے یا کرنے کی سوچ رہا ہے اس کا سامنا یمن سے ہوگا۔ Some companies had already begun moving their assets in response to early warning۔ اور ساتھ یمن نے کہا کہ ہماری جو اس سے پہلے وارننگ آئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ کمپنیز نے جو ہے وہ اسرائیل کو چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے، اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی چھوڑے۔ Yemen's warning seriously and withdraw immediately۔ ہماری وارننگ کو سیریسلی لیا جانا چاہیے۔ اینڈ کمپنی چوزنگ ٹو ریمین اسرائیل، اگر کوئی کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اسرائیل ہی میں رہنا ہے آفٹر ہماری وارننگ کے، must assume full responsibility for that decision and any resulting losses۔ اس کے بعد جو اس کا نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر عائد ہوگی۔ We may take additional measures in the coming days۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ اقدام اٹھانے جا رہے ہیں، which would place investing companies in Israel at real and significant risk۔ جس کے بعد یہ انویسٹنگ کمپنی جو ہے ان کو بہت زیادہ رسک ہوگا نقصان کا۔ یمنی وارننگ سیم بیٹنگ آن a volatile situation that could carry heavy consequences۔ یہ جناب یمن کی جانب سے جو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ تو اسرائیل کا اگریشن جاری ہے، اور اسرائیل کو چاہیے تھا کہ دنیا کا سگنل دیکھ کر، دنیا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس جارحیت کو روکتا، اور بارہا ہم اس کے بارے میں کئی رپورٹس بھی رکھ چکے ہیں کہ غزہ کی آکوپیشن بھی اسرائیل کو، نہ تو یہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور نہ اس سے اسرائیل کو ڈومینیٹ ہونے والا ہے اور فاتح ہونے والا ہے، بلکہ وہ ایک نئی جنگوں کا نیا دور ہوگا، نیا آغاز ہوگا، نیا وارفیئر سسٹم ہوگا، کہیں اور سے ریزسٹنس اٹھے گی، اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ وہ اس کو کیسے افورڈ کریں گی، ان کے تو اپنے ملک جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جس راستے کے اوپر ہے یہ صرف اگریشن ہے، یہ صرف ایروگنس ہے، یہ صرف ایک ایکسٹریمزم ہے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مجھے دیکھیے، اسرائیل ایک سوفسٹیکیٹڈ آرمی کہی جاتی ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے آپریشن، دنیا کی ٹاپ آرمیز میں وہ ہیں، وہ کسی بھی بڑی فوج کو شکست دے سکتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا ٹیکنیکس، ان کا سسٹم۔ وہ ایڈ کو ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں، پہلے ایڈ نہ دے کر اب ایڈ بھیج کر اور گولیاں چلا کر، یعنی وہ جنگ جیتنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ میکانزم تو خود ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دنیا کے ایڈوانس ترین ویپنز، ایڈوانس ترین سسٹم، ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز، ایڈوانس ترین انٹیلیجنس، مگر بھی مکمل سپورٹ، وہ بھی ان کو حماس کے اوپر وکٹری نہیں دلوا سکی، اور اب وہ اس طرح کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کے اس طرح کے طریقہ کار تو ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں نا، کوئی دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی نہیں کرتی ہے۔ ٹیررسٹ کیا کرتے ہیں؟ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، اسی طرح کے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل وہی کر رہا ہے، یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ آرمی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو الٹا اور ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے وہ ایک ایسے فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ رشیا اس کو ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کہتا ہے، اس کو مکمل جنگ بھی نہیں کہتا۔ نہ ہی رشیا نے پورے ریسورسز، نہ ہی رشیا نے اپنی پوری فورس، نہ ہی رشیا نے اپنی پوری طاقت یوکرین کے خلاف استعمال کی ہے، لیکن اب وہ فیز آ گیا ہے کہ شاید اب وہ اس سے بڑھ کر اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور یوکرین نے ایک بار پھر جب ماسکو کے پر حملہ کر دیا، اور ماسکو بہت دھماکوں سے گونجا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور رشیا افورڈ نہیں کر سکتے، بڑی پاور ہے دنیا میں اور دنیا اس کی چھتری تلے جمع ہو رہی ہے، تو رشیا جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا ملک جو ہے اس طرح دھماکوں سے گونج رہا۔ اور دوسری طرف یہ جو زیلنسکی کر رہا ہے یہ دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے، کیونکہ رشیا یوکرین سے ہارنے والا نہیں ہے، اور اس کی ہار کا مطلب تو الٹا یہ ہوگا کہ دنیا میں زیادہ تباہی۔ رشیا اگر ہارے گا
تو نیوکلر استعمال کیے بغیر ہارے گا نہیں. جب وہ شکست کی طرف جائے گا, اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے, تو وہ تو زیادہ بھائی الٹیمیٹلی تو پھر وہ نیوکلر ہی استعمال کرے گا نا. پیوٹن یہ کتنی بار بات کر چکا ہے. جیسے پوپ نے بھی کہا اور سب نے کہا کہ سیز فائر کر لینا چاہیے, یہ اچھی چیز ہے. تو یہ جو مزید حملے ہیں رشیا کے اوپر, یہ رشیا کو نہ تو ڈیفیٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, نہ یوکرین فاتح ہو سکتا ہے. یہ صرف ایسکلیشن ہے اور یہ عالمی جنگ چھیڑنے کی کوشش ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ رشیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نہ ہی پیوٹن نہ ایز اے اسٹیٹ رشیا وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس اس طرح سے تباہ ہو جائے, ان کے اسٹریٹجک بامبرز بیسز پر کھڑے کھڑے تباہ ہو جائیں. $7 بلین کا ان کو لاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے اکنامک ٹائمز لکھ رہا ہے, جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. رشیا یوکرین وار, will Vladimir Putin order nuclear attack against Zelensky headed nation after Sunday's drone attack. یہ اکنامک ٹائمز لکھ رہا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب رشیا کیا کرنے جا رہا ہے. رشیا جتنی مرضی بمباری کر لے, وہ ان حملوں کو روک نہیں سکتا, اور ان حملوں کو روکنے کے لیے اس کو پوری کیپیبلٹی تباہ کرنی ہے. اور یہ حملے نیٹو کر رہا ہے, تو نیٹو کے خلاف اس کو کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا. تو اب دو بڑے سوال ہیں, کیا نیوکلر استعمال ہوگا, کیا رشیا کی یہ اٹیک جو ہے وہ صرف یوکرین تک محدود رہیں گے, اور وہ جتنی بھی بمباری کر لیں یہ تو رکنے والا نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے. تو ایک بڑا کمپلیکس اور بڑا سینسٹیو ٹائم جو ہے یہاں پر آ گیا. اب آپ دیکھیے ان کے جو بمبرز تباہ ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھیے. دے آر ناٹ جسٹ ایئر کرافٹس بٹ پلرز آف رشین ڈیٹرنس. رشیا کی جو ڈیٹرنس ہے اس کے یہ ستون تھے جو ایئر کرافٹس تباہ ہوئے ہیں. اس میں سے Tu-95 بمبر ہے, 4 یہ تباہ ہوئے ہیں 1956 سے. اس کو بیئر کہا جاتا ہے, یعنی ریچ. این انٹر کانٹیننٹل نیوکلر بمبر کیرینگ KH-101 میزلز. یہ جو بمبر ہے یہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک اٹیک کر سکتا ہے, یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. پھر Tu-22 یہ بمبر ہے, یہ سپر سونک کیریئر ہے, اور یہ ایکسٹینسولی اسٹرائک اس نے کیا ہے یوکرین کے اندر. پھر A-50 ہے, یہ ارلی وارننگ ایئر کرافٹ ہے دیٹ رنز دا انٹائر رشین اسکائی. یہ تو سمجھ لیں کہ رشیا کا مطلب پورا جو آسمان ہے اس کی حفاظت, اور پھر آگے حملے یہ اس کے ذمہ, یہ سارے وہاں پر ڈسٹرائے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اب رشیا کا رسپانس کیا ہوگا. ابھی تک پیوٹن کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے. اس سے پہلے نیوکلر کی دھمکیاں بھی وہ دے چکے ہیں, وارننگز دے چکے ہیں. جرمنی کے اوپر براہ راست حملے کی وارننگز بھی وہ دے چکے ہیں. تو اب یہ جنگ ایک نئے فیز میں بہرحال داخل ہو گئی ہے. اس واقعے کے بعد رشیا کبھی بھی نیوکلر استعمال کرنے کی طرف نہیں جائے گا, وہ نہیں کرنا چاہے گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہاں سے یہ ایسی ایسکلیشن کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر رشیا کے پاس کیا آپشن بچے گا. یہ خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہ کریں کہ یہاں پر نیوکلر تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا. یہ چھوڑ دیں اس بات کو. اگر غزہ میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.